گڈ شو، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھی اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ چکے ہیں، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کو بروئے کار لا کر اسپیشل ایجنسی کی چیف اور جزیرے پر موجود تمام فورس کو اپنے قابو میں بھی کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ، جولیا اور ریحان اس وقت ایک تیز رفتار ہیلی کاپٹر میں موجود تھے۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر مادام شیتل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی اسپیشل ایجنسی کے چیف سے سیل فون پر بات کی تھی۔ عمران کے کہنے پر اس نے چونکہ لاؤڈر آن کر دیا، اس لیے ان سب نے اس کی چیف کے ساتھ ہونے والی باتیں سن لی تھی۔ اس طرح انہیں علم ہو گیا کہ ان کے 4 ساتھی کس طرح جزیرے پر پہنچے تھے اور انہوں نے کیسے ان سب کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر ایک جزیرے پر اڑ رہا تھا اور ان سب کی نظریں وہاں پھیلے ہوئے مسلح افراد پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر ایک سرخ رنگ کی پہاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ مادام شیتل ہیلی کاپٹر اسی پہاڑی کی طرف لے جا رہی تھی۔ وہ چیف کی باتیں سن کر پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شیتل، تم کیوں پریشان ہو؟ جولیا نے مادام شیتل کو پریشان اور خاموش دے کر کہا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آخر تم سب کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ادھر تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو مات دے دی اور مجھے اس حد تک مجبور کر دیا کہ میں تمہیں خود بلیک لاک جزیرے پر لے آئی ہوں، اور ادھر تمہارے 4 ساتھی اس جزیرے کے تمام حفاظتی انتظامات کو مات دے کر نہ صرف جزیرے پر پہنچ گئے ہیں بلکہ انہوں نے اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ چیف نے مجھ سے اس طرح پریشانی اور خوف کے عالم میں بات کی ہے، مادام شیتل نے کہا۔ اونٹ اب پہاڑ کے نیچے آیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مادام شیتل نے چونک کر کہا۔ مطلب یہ کہ چیف کو پہلے ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اور وہ خود کو اونٹ کی طرح قد آور سمجھتا تھا، مگر اب اسے اپنی موت دکھائی دے رہی ہے اور یہ پورا جزیرہ تباہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی جان نکل رہی ہے، عمران نے کہا۔ تو مادام شیتل ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ ہیلی کاپٹر پہاڑیوں کے درمیان لے آئی تھی، اس طرح کوئی مسلح افراد نہ تھا، اور چونکہ ہیلی کاپٹر کافی نیچے تھا اس لیے جو دور موجود مسلح افراد اس ہیلی کاپٹر کو دیکھ بھی نہ سکتے تھے۔ چیف نے تمہیں سرخ پہاڑی کی طرف آنے کا کہا تھا، تم ہیلی کاپٹر دوسری پہاڑیوں کی طرف کیوں لے جا رہی ہو؟ عمران نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، مادام شیتل نے کہا، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اچانک مادام شیتل نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے تیزی سے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور پھر ایک بٹن پریس کرتے ہی تیزی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کے باہر چھلانگ لگاتے ہی ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ ارے ارے، سنبھالو ہیلی کاپٹر، عمران نے چیخ کر کہا تو ریحان جو اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا فوراً اچھل کر پائلٹ سیٹ پر آ گیا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کا لیور پکڑ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ عمران نیچے دیکھ رہا تھا جہاں ایک ریتلے میدان میں مادام شیتل کودی تھی۔ ایک تو وہ ہیلی کاپٹر کی کم بلندی سے کودی تھی، دوسرا یہ کہ وہ ریتلے حصے پر کودی تھی اس لیے اسے کوئی چوٹ نہ آئی۔ ریت پر گرتے ہی وہ اٹھی اور اس نے تیزی سے پہاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گئی۔ ریحان نے فوراً ہیلی کاپٹر سنبھال لیا ورنہ وہ تھوڑا آگے جا کر ایک پہاڑی سے ٹکرا جاتا۔ سرخ پہاڑی کی طرف چلو، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے سرخ پہاڑی میں داخل ہو جائے اور اندر جاتے ہی راستہ بند کر دے، عمران نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا تو ریحان نے ہیلی کاپٹر اٹھایا اور اسے تیزی سے موڑ کر سرخ پہاڑی کی طرف بڑھاتا لے گیا۔ عمران کی نظریں پہاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں پر جمی ہوئی تھی جس طرف اس نے مادام شیتل کو جاتے دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے کہا تھا اس پر بھروسہ نہ کرو، اب دے گئی نا وہ ڈاج، جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ کمال کی ایکٹریس ہے، اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر ہی نہیں دکھائی دیا کہ وہ ہمیں ڈاج دینے والی ہے، عمران نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ریحان نے ہیلی کاپٹر سرخ رنگ کی پہاڑی کے پاس لینڈ کیا تو انہیں وہاں ایک دہانہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ دہانہ دیکھ کر عمران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کھلی جگہ پر اترا، عمران فوراً ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھول کر باہر کودا اور تیزی سے سرخ پہاڑی کے دہانے کی طرف دوڑا۔ جولیا بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور عمران کے پیچھے دوڑنے لگی۔ جلد ہی وہ دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے فوراً جیب سے مشین پسٹل نکالا اور عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے جیب سے مشین پسٹل نکالتے دیکھ کر جولیا نے بھی جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکال لیا اور چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن مادام شیتل انہیں کہیں دکھائی نہ دی۔ ہم شاید اس سے پہلے جہاں آ گئے ہیں، جولیا نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ریحان بھی ہیلی کاپٹر کا انجن بند کر کے ہیلی کاپٹر سے نکل کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ ریحان، تم یہاں رکو، مادام شیتل اس طرف نظر آئے تو اسے فوراً گولی مار دینا، ہم جب تک واپس نہ آئیں تم یہاں سے نہیں ہلو گے، سمجھ گئے تم؟ عمران نے ریحان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں جی، میں سمجھ گیا، ریحان نے کہا تو عمران نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر وہ جولیا کے ساتھ سرخ پہاڑی کے دہانے میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ میں اندر اکیلا ہی جاتا ہوں، مادام شیتل بے حد خطرناک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ پہاڑیوں میں چھپی ہوئی ہے، ریحان سرخ پہاڑی کے پاس موجود ہے، تم پہاڑیوں میں جا کر اسے تلاش کرو اور وہ جہاں بھی دکھائی دے اسے گولیاں مار دینا۔
ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ساری سچویشن ہی خراب ہو جائے۔ البتہ جانے سے پہلے اپنا واچ ٹرانسمیٹر آن کرو اور اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کر دو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے واچ ٹرانسمیٹر کو آن کیا اور اسے فریکوینسی پر ایڈجسٹ کرنے لگی۔ عمران نے بھی ایسا ہی کیا اور پھر اس نے جولیا کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی اور پھر وہ رکے بغیر ان پہاڑیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی جہاں مادام شیتل ہیلی کاپٹر سے کود کر غائب ہو گئی تھی۔ مادام شیتل چیف کی باتیں سن کر انتہائی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ عمران، جولیا اور ان کے ساتھی کو بلیک لاک جزیرے پر لے تو آئی تھی لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان تینوں کو ہلاک کر دے۔ اسے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے اور اپنی قوت ارادی پر ناز تھا۔ اس سے بات کرنے والا کسی صورت میں اس بات کا اندازہ نہ لگا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ وہ اپنی اداکاری سے دوسروں کو آسانی سے ڈاج دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کر لی اور وہ اس انداز میں عمران اور اس کے ساتھیوں سے باتیں کر رہی تھی کہ عمران جیسا انسان بھی دھوکہ کھا گیا اور اسے بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ مادام شیتل کے دل و دماغ میں کیا ہے۔ مادام شیتل نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر نیچے لے جاتے ہی اس میں سے اچانک باہر کود پڑے گی اور ساتھ ہی وہ ہیلی کاپٹر کا لیور اٹھا دے گی تاکہ اس کے باہر کودتے ہی ہیلی کاپٹر اوپر اٹھے اور تیزی سے سامنے موجود کسی پہاڑی سے ٹکرا جائے۔ اس طرح ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو جاتا اور ہیلی کاپٹر میں موجود وہ تینوں بھی مارے جاتے۔ اس نے اپنے پروگرام پر عمل کیا اور ایک جگہ ریت دیکھ کر وہ فوراً باہر کود گئی۔ ریت پر گرتے ہی اس نے خود کو سنبھالا اور سر اٹھا کر ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر کودتے ہوئے اس نے لیور پوری قوت سے اوپر اٹھا دیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اوپر اٹھتا ہوا تیزی سے ایک پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مادام شیتل کو یقین تھا کہ ہیلی کاپٹر پہاڑی سے ٹکرا جائے گا لیکن وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھتے اور پہاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر وہ مڑی اور تیزی سے پہاڑیوں کے درمیان بنے ہوئے راستوں کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ ایک پہاڑی کے پاس رک کر اس نے ایک چٹان پر ٹھوکر ماری تو اچانک پہاڑی میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چٹان فوراً گھومتی ہوئی سائڈ پر ہٹتی چلی گئی جس پر اس نے ٹھوکر ماری تھی۔ چٹان کے پیچھے ایک بڑا خلا تھا۔ مادام شیتل رکے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک تنگ سرنگ تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی اسی لمحے گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان گھوم کر دوبارہ دہانے پر آ گئی اور اندر یکلہ گھپ اندھیرا سا چھا گیا۔ مادام شیتل نے فوراً جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹی ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر لیا۔ ٹارچ چھوٹی ضرور تھی لیکن انتہائی پاورفل تھی، اس لیے اس کی روشنی خاصی تیز تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں تنگ سرنگ دور تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ مادام شیتل اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ آگے جاتے ہی سرنگ گہرائی میں جاتی دکھائی دی۔ وہ اس ڈھلان پر اترتی چلی گئی۔ اس کے کان کسی زوردار دھماکے کے منتظر تھے لیکن باہر ابھی تک کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ لگتا ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کر لیا ہے، ورنہ اب تک ہیلی کاپٹر کو پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مادام شیتل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ آگے جا کر ڈھلانی راستہ کئی جگہ مڑ رہا تھا، پھر اچانک سامنے ایک دیوار آ گئی۔ سرنگ آگے بند تھی۔ مادام شیتل آگے بڑھی اور اس نے بند چٹان پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک جگہ ابھار سا محسوس کرتے ہی اس نے اس ابھار کو ہتھیلی سے پریس کیا تو ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے ایک اور دہانہ کھل گیا۔ دہانہ کھلتے ہی سرنگ میں روشنی کا سیلاب آ گیا۔ سامنے ایک بہت بڑا ہال دکھائی دے رہا تھا جہاں بے شمار انسان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور مختلف کاموں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ اس دہانے کے قریب بھی 3 مسلح افراد مشین گنیں ہاتھوں میں لیے مستعد کھڑے تھے۔ دہانہ کھلتے اور اندر سے مادام شیتل کو باہر نکلتے دیکھ کر انہوں نے فوراً مشین گنوں کے رخ مادام شیتل کی جانب کر دیے، لیکن پھر مادام شیتل کو پہچان کر ان کی نالیں نیچے کر لی۔ میں تمہیں 3 افراد کے حلیے بتاتی ہوں، ان کے حلیے غور سے سنو اور باہر جاؤ اور ان حلیوں والا کوئی بھی شخص دکھائی دے اسے فوراً ختم کر دو، مادام شیتل نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور عمران، جولیا اور ریحان کا حلیہ انہیں تفصیل سے بتا دیا۔ یس مادام، آپ کہیں تو ہم اپنے ساتھ اور مسلح آدمی لے جائیں، ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، زیادہ افراد لے جانے سے نقصان ہوگا، تم تینوں ہی جاؤ، مادام شیتل نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر دہانہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ چیف نے ان کے سامنے سرخ پہاڑی کا نام لیا تھا۔ وہ یقیناً سرخ پہاڑی کی طرف آئیں گے۔ مجھے دوسرے راستے سے سرخ پہاڑی کے غار میں جانا چاہیے تاکہ وہ اس کھلے راستے سے چیف تک نہ پہنچ جائیں، مادام نے کہا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے وہاں موجود ایک آدمی سے مشین پسٹل لے کر جیکٹ کی جیب میں ڈالا اور پھر سامنے سے ایک آدمی کو آتے دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ یہ بلیک لاک کی ٹاپ فورس کا سیکیورٹی چیف منوج تھا۔ وہ انتہائی طاقتور، مضبوط اور کسرتی جسم کا مالک نوجوان تھا جس کے چہرے پر زخموں کے پرانے نشان تھے، جسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کی ساری زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری ہو۔ مادام، آپ یہاں؟
सिक्योरिटी चीफ ने उसे देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। वो भारी चेहरे का मालिक था और उसकी थोड़ी आगे की तरह किसी हथौड़ी की तरह निकली हुई थी। हाँ, ये बताओ कि शंकर और विजय कहाँ हैं? वो तहखाने में है मादाम, और चारों दुश्मन एजेंट भी वहीं उनके साथ हैं। उन्होंने शंकर और विजय को बेबस किया हुआ है, सिक्योरिटी चीफ ने कहा। उन सबको छोड़ो, तुम फौरी तौर पर सुरह पहाड़ी रास्ते की तरफ जाओ। उस तरफ चीफ ने मेरे लिए खसूसी तौर पर रास्ता खोला था, लेकिन मैं वहाँ से आने की बजाय थर्ड वे से आ गई हूँ। सुरह पहाड़ी से 3 अफराद दाखिल होने की कोशिश करेंगे। बाहर जाओ और जाते ही उन्हें हलाक कर दो। उन्हें किसी भी सूरत में चीफ तक नहीं पहुंचना चाहिए, मादाम शीतल ने कहा। ओ, वो कौन है जो भी हैं? पहले जो कह रही हूँ वो करो और बाहर जाकर उन तीनों को हलाक करो। अपने साथ मजीद सिक्योरिटी ले जाओ, मादाम शीतल ने कहा। मजीद सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं मादाम, अगर उनकी तादाद 3 है तो उन तीनों के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, सिक्योरिटी चीफ ने कहा। ठीक है, जाओ फिर, मादाम शीतल ने मुंह बनाकर कहा। यस मादाम, आप मुझे उनके हुलिये बता दें, सिक्योरिटी चीफ ने कहा। तो मादाम शीतल ने उसे इमरान, जूलिया और उनके साथी रेहान के हुलिये बता दिए। और तो उनके साथ एक लड़की भी है, सिक्योरिटी चीफ ने चौंक कर कहा। हाँ, तुम सुरह पहाड़ी गार के रास्ते बाहर जाओ। मैंने सबवे से 3 मुसल्लिह अफराद भी बाहर भेजे हैं। उन 3 अफराद का हलाक होना बेहद ज़रूरी है। मैं भी दूसरे रास्ते से बाहर आती हूँ, मादाम शीतल ने कहा। और फिर सिक्योरिटी चीफ की बात सुने बगैर तेज़ी से एक तरफ दौड़ती चली गई और फिर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एक दहाने में दाखिल हो गई। यह दहाना पहले जैसा तंग था। वो तेज़ी से उस रास्ते पर चलती हुई एक और पहाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही वो पहाड़ियों से होती हुई चट्टानी इलाके की तरफ आई और फिर चट्टानों को फैलांगती हुई तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे अपने उकब से किसी की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख मर्दाना थी। वो यकलह ठटक कर रुकी और फिर बिजली की सी तेज़ी से पलट कर वापस उस तरफ बढ़ने लगी जिधर से चीख की आवाज़ सुनी थी। अब उसके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ी जैसे कोई लंबे लंबे सांस ले रहा हो। चंद लम्हों बाद वो एक झटके से ऊंची चट्टान पर चढ़ी तो उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सामने उसका एक साथी मुड़े तुड़े अंदाज में पड़ा हुआ था, जबकि दूसरा साथी इमरान की साथी जूलिया के हाथों में उठा हुआ बुरी तरह फड़फड़ा रहा था, जबकि तीसरा गायब था। ये उसके वही 3 साथी थे जिन्हें इसने सुरंग से बाहर भेजा था। उसने बिजली की सी तेज़ी से जेब में हाथ डालकर मशीन पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि उसका हाथ जेब से बाहर आता, उसका वो साथी जो उस जूलिया ने हाथों में उठा रखा था चीखता हुआ पूरी कुव्वत से आकर मादाम शीतल से टकराया, जैसे तोप से निकलने वाला गोला पूरी कुव्वत से आकर टकराता है। और मादाम शीतल उससे टकरा कर चीखती हुई नीचे गिरी। वो चूँकि चट्टान के किनारे पर मौजूद थी, इसलिए उसका आधा जिस्म तो चट्टान से टकराया और बाकी आधा जिस्म फिजा में लहराता हुआ नीचे झुकता चला गया, जबकि उससे टकराने वाला उसका साथी उसके नीचे गिरते ही उसके उकब में चट्टान से नीचे न जाने कहाँ जा गिरा कि उसकी चीख गहरी गहराई में डूबती हुई महसूस हुई। मादाम शीतल भी उलटकर नीचे गिरने से बाल बाल बची थी। उसने फौरन खुद को संभाला और फिर एक झटके से वो साइड पर हो गई ताकि उठते हुए उसका जिस्म किनारे से नीचे ना जा गिरे। और साइड पर होते हुए उसने जूलिया को तेज़ी से अपनी तरफ बढ़ते देखा। उसका अंदाज बेहद जारहाना था। मुझे अपनी बका की जंग लड़ना होगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जूलिया। जूलिया को जारहाना अंदाज में अपनी तरफ बढ़ते देखकर मादाम शीतल ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके साथ ही वो यकलहत उछलकर ना सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि उसने यकलहत करीब आती हुई जूलिया के सीने पर दोनों पैर जोड़कर जोरदार ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन जूलिया उसकी तवक्का से कहीं ज़्यादा फुर्तीली थी। जूलिया का जिस्म यकलहत बाएं तरफ घूम गया और मादाम शीतल का ना सिर्फ वार हाल ही गया बल्कि वो एक धमाके से पुष्ट के बल सख्त ज़मीन से टकराई और उसके मुंह से बेएहतियात चीख निकल गई। लेकिन साथ ही उसकी लाशौरी तरबियत ने काम दिखाया। नीचे गिरते ही उसके जिस्म ने तेज़ी से करवट बदली और अचानक करवट बदल लेने की वजह से वो जूलिया की लात की ज़रब से बच गई, जो उसके जिस्म पर पड़ जाती तो यकीनन उसकी हड्डियां चूरा होकर रह जाती। लेकिन अचानक करवट बदल लेने की वजह से न सिर्फ मादाम शीतल बच गई बल्कि जूलिया का जिस्म भी बेइख्तियार पूरी तरह घूम गया और उससे मादाम शीतल ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसकी लात तेज़ी से घूमी और एक टांग पर घूमती हुई जूलिया की टांग पर पड़ने वाली अचानक ज़रब की वजह से जूलिया भी घूमते हुए अंदाज में एक तरफ धमाके से नीचे जा गिरी और उसके गिरते ही मादाम शीतल बिजली की सी तेज़ी से उठी और उसने पास ही पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर दोनों हाथों से उठाया और बिजली की सी तेज़ी से मुड़कर उसने वो पत्थर उठते हुए जूलिया के सीने पर पूरी कुव्वत से दे मारा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछलकर पीछे हटी क्योंकि जूलिया ने फ़ौरन अपनी जगह छोड़ दी और पत्थर ठीक उस जगह गिरा जहाँ एक लम्हे कबल जूलिया मौजूद थी। जूलिया फ़ौरन उछलकर खड़ी हो गई।
تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے شیتل، اب تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ سکو گی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اور میرا بھی اب تمہیں زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، مادام شیتل نے کہا۔ اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پلک جھپکنے میں مشین پسٹل جیب سے باہر نکال لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مشین پسٹل جیب سے باہر نکال کر ایک قدم آگے بڑھتی، اس کا ایک بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور مشین پسٹل مادام شیتل کے ہاتھ سے دور جا گرا۔ مادام شیتل اب واقعی غصے میں آ گئی تھی اور اس غصے میں اس نے کسی لڑاکا شیرنی کی طرح اچھل کر جولیا کی ناک پر ٹکر مارنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بڑی چٹان پوری قوت سے اس کے چہرے سے آ ٹکرائی ہو۔ یہ جولیا کے دوسرے ہاتھ کا زوردار تھپڑ تھا جس نے مادام شیتل کو کئی فٹ دور اچھال دیا تھا، اور مادام شیتل زوردار تھپڑ کھا کر چیختی ہوئی اور کسی پتنگ کی طرح اڑتی ہوئی ایک دھماکے سے زمین پر گری۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو اور اس کے منہ میں موجود تمام دانت باہر نکل گئے ہوں۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس پر یہ کیفیت طاری لگی، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر اس نے یکلہت الٹی کلا بازی کھائی اور اس کا جسم جیسے ہی الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا، اس نے اپنی طرف سے تیزی سے بڑھتی ہوئی جولیا کے پیٹ پر پوری قوت سے دونوں پیر جوڑ کر بھرپور ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے جڑے ہوئے پیر جولیا کے پیٹ پر لگتے، جولیا کے بازو کی زوردار ضرب کھا کر مادام شیتل کا جسم تیزی سے گھوما اور دوسرے لمحے اس کی گردن جیسے کسی شکنجے میں پھنس گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اس نے بے اختیار لمبی سانس لینے کی کوشش کی، لیکن اس کی گردن کے گرد موجود شکنجا اور بھی تنگ ہو گیا، اور پھر جیسے غبارے میں سے اچانک ہوا نکلنے سے محسوس آواز نکلتی ہے، اس طرح مادام شیتل کے منہ سے آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی جیسے اس کا سانس اس کے گلے میں پتھر بن کر اٹک گیا اور اس کا ذہن انتہائی تیزی سے دبیز تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ریحان عمران کی ہدایت پر سرخ پہاڑی کے پاس ہی رک گیا اور عمران اور جولیا دہانے سے اندر چلے گئے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد جولیا واپس آ گئی اور اس سے کوئی بات کیے بغیر ان پہاڑیوں کی طرف بڑھ گئی جہاں مادام شیتل نے اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے اچانک باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ ریحان کو وہاں رکے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک کسی نے عقب سے اس پر چھلانگ لگائی اور ریحان بے ساختہ انداز میں چیختا ہوا اچھل کر اس چٹان سے کافی نیچے موجود ایک دوسری چٹان پر گرا اور پھر کلا بازی کھا کر وہ اس چٹان سے بھی نیچے مستے زمین پر گر گیا۔ اس اچانک آفتاب اور پھر بلندی سے ٹھوس چٹان پر گرنے اور پھر نیچے زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں تارے سے ناچنے لگ گئے، لیکن وہ چونکہ تربیت یافتہ ایجنٹ تھا اس لیے اس نے فوری طور پر اپنے ذہن کو کنٹرول کرتے ہوئے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اس کے سر کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بڑی چٹان اس کے سر کے قریب پوری قوت سے آ کر گری ہو، اور پھر جب اس چٹان کے گرنے سے اس کے چند ریزوں نے اس کے جسم پر زخم ڈالے تو اسے معلوم ہو گیا کہ واقعی اوپر سے اس چٹان پر پٹکی گئی ہے، اور اگر وہ ایک لمحہ پہلے کروٹ نہ بدل لیتا تو اس کے سر کا کیما بن چکا ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی ریحان کو احساس ہوا کہ اس کا دشمن اسے ہر حال میں ختم کرنا چاہتا ہے، تو زندگی کی بقا کے لیے اس کے جسم میں جیسے یکلہت طاقتور الیکٹرک کرنٹ سا دوڑ گیا، اور وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ یکلہت کوئی بڑا سا سایہ اس پر آ گرا۔ یہ دھکا اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ ریحان کے پیر اکھڑ گئے اور وہ ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے کسی نے یکلہت اس کی ناک پر زوردار ٹکر ماری اور ریحان کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں محسوس ہوا کہ اس کا ذہن خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر چھا جانے والا سایہ اس کی ناک پر ٹکر مار کر اچھل کر سائیڈ پر ہوا، ریحان کا جسم یکلہت الٹی کلا بازی کھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک انسانی چیخ سنائی دی۔ ریحان الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا تو اس نے ایک ہتھوڑے جیسی ٹھوڑی والے نوجوان کو دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے زمین پر لوٹن کبوتر کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے دیکھا، اور ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ صورتحال کو سمجھ گیا۔ ریحان کا جسم لاشعوری طور پر صرف اپنی تربیت کی بنا پر یکلہت الٹی کلا بازی کھا گیا، جبکہ اس کے مخالف نے اچھل کر دونوں گھٹنے اس کے سینے پر پوری قوت سے مارے، لیکن ریحان کے وہاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دونوں گھٹنے پوری قوت سے چٹانی زمین سے ٹکرائے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ ریحان لاشعوری طور پر الٹی کلا بازی کھا کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پے در پے اور مسلسل خوفناک حملوں کی زد میں رہنے کی وجہ سے اس کا توازن پوری طرح قائم نہ ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مسلسل دھماکے سے ہو رہے تھے۔